الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وحبيب كبريائنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے کانت لہم جنات الفردوس نزلا نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس کا مقام رکھا ہے، ان کے لیے جنت الفردوس بنائی ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی کہہ دیجئے اگر اللہ کی تعریفات، اللہ کے کلمات، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توحید کے لیے سارے کے سارے سمندر، سارے کے سارے درخت، سمندروں کو پانی بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، سارے کا سارا پانی سیاہی بن جائے اور درختوں کی کلمے بنا بنا کے کلمے بنا لی جائیں. کلمات ربی ان تنفذ کلمات ربی میرے رب کی تعریف، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا اگرچہ ان کی مثل اور بھی بہت کچھ اکٹھا کر لیا جائے لیکن رب کی تعریفات، رب کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی. قل انما انا بشر مثلکم اے نبی اعلان کر دو انما انا بشر مثلکم میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری مثل. یوحا الی انما الہکم الہ واحد ہاں میری طرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یوحا الی انما میں اعلان کرتا ہوں الہنا و الہکم انما الہکم واحد بے شک تمہارا الہ
ایک الہ ہے. لوگوں یاد رکھنا، ہمارا سب کا الہ، ہمارا سب کا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربی، اور دنیا والوں تم میں سے جو بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے، نیکی کے کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربی، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس رب کا کسی کو مثل نہ بنائے. وہ رب کیونکہ اکیلا ایک ہی احد ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، لہذا اس کا کسی کو شریک نہ بنایا جائے. حضرات محترم، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، وہ چاہے مسلم ہوں یا کافر ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کسی بھی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک انسان کہ ہاں دنیا میں یا تو انسان کے انسان محبوب ہوتے ہیں، یا انسانوں کو زمین کے ساتھ، زر کے ساتھ، مال و متاع کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جس چیز کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نظام دنیا ہے، انسانی فطرت ہے. انسان اس کے لیے جس سے محبت کرتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب یہاں میں یوں کہنا چاہوں گا، میری اور آپ کی سب کی ہمارے رب سے، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس میں جو اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، کہ یہ سارے کے سارے درخت ان کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، لیکن اس رب کی تعریفات جتنی بھی کر لی جائے پھر بھی کم ہے. یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی تعریف مکمل پھر بھی نہیں لکھی جائے گی. حضرات محترم، کہنا یہ چاہتا ہوں، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوئی مرد کسی اپنے آئیڈیل لیڈر سے محبت کرے، مثلا آج کل لوگ بہت سارے عمران خان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ نواز شریف سے بڑی محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنا لیڈر یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری ساری کی سارے اگر طاقت ہے تو ہماری فوج ہے، فوج کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں. اس کے لیے یوں سمجھ لیجیے، فوج ہے تو ریاست ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، سیاست ہے تو ہمارا ملک ہے. ان سب کو اکٹھا کریں گے ہم. لیکن کوئی یوں سمجھے کہ فوج کا کام اس چیزوں میں مداخلت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے. جہاں میں یہ بات کہوں بہت سارے لوگ اس سے میری مخالفت بھی کر لیتے ہیں. اور بھائیو، اگر فوج نہیں تو ریاست نہیں. جاؤ جا کے شام کو دیکھو، جاؤ جا کے عراق کو دیکھو، جب سے فوج ختم ہوئی ہے کیا حال ہوا ان لوگوں کا. اگر آج ہماری فوج کو بھی ایسے کر دیا گیا جیسے نفرت انگیزی، نفرت سے نفرت اڑائی جا رہی ہے، بھائیو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بات کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کہنا اصل یوں چاہتا ہوں، ہر ایک بندے کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مقابلے کو، جس کے ساتھ مقابلہ ہے اسے بالکل ہی ختم سمجھیں. یہ بات درست نہیں. ہاں بھائی، محبت اپنی جگہ، لیکن ریالٹی کو دیکھا جائے گا، اصل حقیقت کو دیکھا جائے گا. میں یہاں بات کرتے ہوئے یہ بات کروں کہ بھائیو، حقیقت میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا آئیڈیل ہوتا ہے وہ، لیکن مد مقابل کی بالکل نفی کر دی جائے درست نہیں ہے. اس سے معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اس سے حالات ٹھیک نہیں رہ سکتے. میری بات سے بہت سارے بھائی مخالفت بھی کریں گے، لیکن میں ریالٹی کی بات کرنے لگا ہوں.
اب یہاں سے یہ بات کہنا چاہوں گا بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے میں نے جنت الفردوس بنائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ میں اب یہاں سے آپ کو یوں کہنا چاہوں گا، اور لیڈر اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن میرے اور آپ کے اپنے کچھ اعمال خاص بھی ہونے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ پرچھ ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں یا ایھا الانسان، اے انسان تو نے اپنے آگے کے لیے کیا بنا کے بھیجا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں تو ہم بہت سارے جنازے پڑھ رہے ہیں، بہت کو الوداع کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو بہت کو الوداع کر دیا اور کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں 11 بجے ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں، 3 بجے پھر ایک اور جنازہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا ایک دوسرے کی مخالفت ہی کرتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں ہی کھینچتے رہے؟ نہیں، معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ ہر ممکن اچھائی کا سوچئے، ہر ممکن دوسرے کی بھلائی کا سوچئے۔ آئیے ذرا میں قرآن پاک سے 2-4 واقعے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے اور آپ کے رب نے ایک تو یوں کہا کہ لوگوں، تم میں سے جو اچھے کام کرے گا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ عزیز نہیں ہیں۔ آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اے عمر، تو ابھی مومن نہیں ہے، تجھے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز بنانا پڑے گا، تب تو مومن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، آج کے بعد آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اب تو مومن ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اور لوگوں اگر تم کہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تم اللہ کو محبوب سمجھتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر میری تابعداری کرو۔ کون کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمیں ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار سامنے رکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر وہ بندہ جس کا مفاد تھوڑا سا خراب ہو، بے صبرہ ہو کے آگے بڑھتا ہے، بس جس طرح ہو جائے مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے۔ دوسرا پنجابی جانے نا بڑے پروگرام بڑھ گیا ہوگا، اولا کام جو مرضی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے اس کے ساتھ، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں ان آیات سے یہ کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے بھی اچھے کام کیے، میں اللہ اس کا ضامن ہوں کہ اس کے بدلے میں اس کے کام سیدھے کر دوں گا۔ وقتی طور پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، مسائل آ سکتے ہیں۔ حقیقت میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، کئی الجھنوں میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ایسے نکال دیتا جیسے وہی کچھ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتا جی میں صدقے بھی دیتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں بہتری کی، ہر کام الٹ ہی بڑھتا ہے۔ اس کا دل، اس کا ارادہ، اس کا پروگرام، میں یہاں یوں کہوں گا اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ وہ حقیقت میں درست نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا کام سیدھا ہونے ہی نہیں دیتے۔ جن کے کام سیدھے ہوتے ہیں وہ الٹ کرے سیدھا کرے سیدھے ہوتے ہیں، ان کی نیت درست ہوتی ہے، ان کا ارادہ درست ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، وہ لوگوں جیسی تمہاری نیت ہوگی تمہارے نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیتوں کے مطابق تمہارے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ لیں گے۔ تو پھر یہاں یوں نہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے تو میری طرف 1 قدم چل، میں تیری طرف 2 قدم چلوں گا، تو آگے بڑھ، تھوڑا سا تیز چل، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا، لیکن یہاں شرط ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقام پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جن لوگوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، اور جو لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرات محترم، بات کو سمجھیے، بات کو حقیقت پہ لے جائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ جب آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے ایک مقررہ وقت میں، تو پھر وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی۔ ہم کلامی کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام، ہم یہاں یہ نہیں کہیں گے بالکل بے صبرے ہو گئے، اشتیاق پیدا ہو گیا کہ جس سے میں بات کروں، میں عام ٹیلی فون پہ کسی سے بات کریں اور اس کی باتیں ہمیں اچھی اچھی لگنی شروع ہو جائیں کہ یار یہ بڑا نفیس انسان ہے، یا دنیا میں کوئی مرد کسی لڑکی سے بات کرنی شروع کر دے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کے ساتھ بڑھتا جائے، آخر ایک وقت آئے گا کہے گا جی ہماری کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے۔ کیوں؟ محبت ہو گئی نا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے بعد اس کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کا دیدار کروں، اس کی زیارت کروں، اس سے ملاقات کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلامی کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا۔ بلا کے کیا کہتے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ سے ہم کلامی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے باتیں کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا دے۔ سمجھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی زیارت کیوں نہ کروں، مجھے اپنی زیارت کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آگے سے؟ اللہ اکبر، فَإِنِ اسْتَقَرَّ قَالَ لَن تَرَانِي، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میں عامی نہیں ہوں، میں وہ نور ہوں، موسیٰ تیری نظریں یہ کام نہیں کریں گی۔ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ، اگر تیری نظر اس پہاڑ پہ ٹھہر گئی، پہاڑ کو دیکھ ذرا، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، میری تجلی وہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ اے موسیٰ تو بھی مجھے دیکھ، تیری آنکھ کام ہی نہیں کرتی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، رب کا نور وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھتے دیکھتے غشی طاری ہو گئی، گر پڑے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غشی کا دورہ ختم ہوا، صحیح سلامت ہو گئے، قَالَ سُبْحَانَكَ، اللہ میں نے گستاخی کر لی، اللہ تو پاک ہے۔ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، میں معافی مانگنا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں تجھ سے تُبْتُ إِلَيْكَ، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں آج تو بعد پہلا مومن بن گیا۔ اس تو پہلے تو مومن تھی نا موسیٰ علیہ السلام، لیکن ہو گیا، پہلے جو ہو گیا، بڑی غلطی میں کی تھی، یا گستاخی کر لی نا میں نے، لہذا اب میں پہلا مومن ہوں۔ یہاں سے آگے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی،
اے موسیٰ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت دے دی ہے، آج کے بعد فلم قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، میں نے لوگوں پہ تجھ کو رسول بنا دیا، تجھے پیغمبر بنا دیا، تم اب جو ان لوگوں کو کہو گے وہ تیری بات کو مانیں گے، تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیری نبوت کو مانیں گے۔ وَبِكَلِمَا وَكَلَامَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا، تجھ سے کلام کی، میں نے تجھے رسالت دے دی، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو میں نے تجھے دے دیا اس کو مضبوطی سے تھام لے۔ کتاب دے دی نا، رسالت دے دی، جو قانون میں نے تجھے دیے ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ اب فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور یہ میرا شکریہ ادا کرنا، میں نے تجھے نبی بنا دیا۔ یہاں میں یوں کہنا چاہوں گا، وہ میرے بھائیو جن کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کی توفیق دے دی وہ بڑھ چڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے، وہ ہر ممکن یہ سوچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام فخریہ کہتے واہ میں سارے اندر جا کے روک پاواں گا، میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا میں نبی ہوں۔ نہیں، ساتھ ہی کہا اللہ نے موسیٰ شکر گزار بن کے رہنا ہے، عاجز بندہ بن کے رہنا، ایسا نہ ہوئے کہ فخریہ کلمات کہہ دینا، یہ نہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، آئے اپنی قوم کے پاس۔ خیر میں اگلا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں یہاں سے دو چیزیں استنباط کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جب کسی بندے پہ انعام کرتے ہیں اسے چن لیتے ہیں، اسے نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ جسے نیکیوں کی توفیق مل جائے، نمازیں پڑھنے کا موقع مل جائے، اسے چاہیے بڑھ چڑھ کے اور عبادت کرے۔ وہ یہ نہ ہو کہ اچھا جب تھوڑی سی آسانیاں آ جائیں مد مقالب یا مخالف کو کہے بس اسے میں زیر کر کے ہی چھوڑوں گا، وہ وقتی طور پر اسے بیست کر لیں گے، نیچا دکھا لیں گے، لیکن رب کی پکڑ ایک وقت آئے گا اس پہ آ کے رہے گی۔ یہ یاد رکھنا اللہ کا قانون ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عادى لي وليا، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کر لی بس اس نے مجھ سے دشمنی کر لی۔ خیر یہاں جو میں واقعہ آگے سنانا چاہتا ہوں، ہمارا دل کرتا ہے کیوں فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہیں، جہاں دنیا میں تو اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جہاں دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، دلیل لا تدرکہ الابصار، نہیں دیکھ سکتی اس کو کوئی آنکھ، یہ قانون اللہ نے بنا دیا، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے، وہ ہر فرد کو دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات محترم ایک اور حدیث سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور لوگوں جو لوگ چاہتے ہیں اللہ کی ملاقات ہو جائے، اللہ سے محبت ہو جائے، من احب لقاء اللہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان سے اللہ کی ملاقات ہو جائے وہ اللہ کو اپنا محبوب بنائیں، اللہ نے جو حکم جاری کیے ان حکموں کو اپنا نظریہ بنا لیں، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں، ہر معاملے میں وہ بندہ زندگی اپنی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارے۔ حضرات محترم میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں یوں بھی کہوں گا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی زیارت کروں۔ ہمارا سب سے زیادہ محبوب ہمارا رب ہے۔ کیوں؟ اسی نے ہمیں پالا، اسی نے ہمیں بڑا کیا، وہی ہمارے نفع نقصان کا مالک، وہی ہم پہ انعام کر رہا ہے۔ اس رب سے میری آج سے کے بعد، میں نے ہو سکتا آپ نے کبھی نہ سوچا ہو، میں یہ آج کہنا چاہوں گا میرے بھائیو، میرا اور آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہمارا رب ہونا چاہیے۔ جس بندے نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا اس کے دن پر دن کام درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا ہر انسان چاہتا ہے میری بہتر سے بہتر ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے۔
تو پھر کیوں نہ ہو ہم محبت اس ذات سے کریں جو ذات کل قیامت کا دن ہوگا میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا ایک بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، لوگ سارے غشی میں ہوں گے، میں جب اٹھوں گا میں دیکھوں گا سامنے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے ساتھ لگے کھڑے ہوں گے۔ ایک حدیث میں یوں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ حضرات محترم، یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کیا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی غشی سے نکل آئے تھے، یعنی بے ہوشی سے پہلے ہی اٹھ گئے تھے، یا میرے اٹھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جب دیکھی نظر ڈالی عرش کی طرف تو مجھے نظر آئے موسیٰ علیہ السلام عرش کے ساتھ لگے کھڑے ہیں۔ اور وضاحت کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں موسیٰ علیہ السلام پہ غشی طاری ہوئی، یہاں کی غشی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ طاری ہی نہ کی ہو، اس کے بدلے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پہ غشی طاری ہو گئی، اس غشی کے بدلے اللہ نے اب موسیٰ علیہ السلام پہ غشی طاری ہی نہیں کی۔ کیوں؟ جب کل قیامت کے دن میری اور آپ سب لوگوں کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ العزیز، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب میرے بھائیوں کو اپنی ملاقات کے لیے چن لے، یا اللہ اپنے چنیدہ بنا لے، یا اللہ گناہ جتنے بھی کیے یا اللہ تیرے بندے ہیں، لاکھوں گناہ کیے، کروڑوں گناہ کیے، لیکن تیرے بندے ہیں، تجھے سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا غنی، تو ہمارا رب ہے۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے سوالی ہیں، اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرا ملک پاکستان اس وقت ان مصیبتوں میں ہے جن کے متعلق یوں کہا جائے کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یا اللہ تو اس پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے یا اللہ اسے اتنی طاقت دے دے کہ اپنے دوسرے کو، لوگوں کو وہ اپنا ماتحت کر کے اس ملک کے باسیوں کو خوشحال کر دے، اس ملک کے لیے بہترین روزگار بن جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کرتے ہوئے میں ایک بات اور کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 40 منٹ تک میرا ذہن ہوتا ہے کہ 40 منٹ پہ جا ختم کریں گے، 5 منٹ ابھی باقی ہیں۔ من سما سما اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ کوئی کام نیکی کا کرتے ہیں نا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا۔ من سما سما اللہ بہی ومن یرائی یرائی اللہ بہی، اور جو بندہ کسی کو دکھلانے کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کی دکھلاوٹ دنیا میں دکھا کے باہی زیرو کر دیتا نیکیاں اس کی۔ پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جو شخص لوگوں کو بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے نیکی کے کام کرتا ہے اللہ اسے وہیں زیرو کر دیتا ہے۔ اب یہاں سے ذرا سمجھیے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم دکھانے کے لیے لوگوں کو کام کریں، ہم لوگوں میں معاشرت کو احسن سے احسن بنائیں۔ پھر یہاں 2 باتیں بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور لوگوں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور یاد رکھنا جو دنیا پہ لوگوں پہ احسان کریں گے، اپنے بھائی پہ احسان کریں گے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو احسان کا بدلہ احسان سے دے دیں گے۔ جو دکھلاوا نہیں کرتا، لوگوں پہ احسان کر کے اس کو سمجھتا ہے، جیسے کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، ہمارے مشہور ہے نا ایک فکرہ، اور نیکی کر دریا میں ڈال،
اس دریا میں ڈالنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور دنیا میں نیکی کی ہوئی اس کا تو بدلہ دوں گا نا، وَزِيَادَةٌ، اس تیرے احسان کی وجہ سے القیامت کے دن میں اپنی زیارت کراؤں گا تجھے۔ وَزِيَادَةٌ، زیارتن کا معنی اللہ اپنی زیارت کرائیں گے۔ تو میں یہاں یوں کہوں گا، میں اپنے بھائیوں سے کسی سے چپکلش ہے، کسی سے معاملات ہیں، گڑبڑ ہے، اللہ پہ چھوڑ کے تھوڑا سا احسان کر کے دیکھو۔ وہ رب کہتا ہے تو میرے بندے کے کام آ، تو میرے بندے کے کام آ، میں تیرا دست و بازی بن جاؤں گا، دست و بازو بن جاؤں گا۔ تو اچھی نگاہوں سے ذرا لوگوں کو دیکھ، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تیرے قدم بن جاؤں گا، حدیث قدسی ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو پھر ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کی ٹانگیں کھینچے، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کریں، نہیں، آئیے احسان کے لیے آگے کھڑے ہو جائیں، ایک دوسرے پہ احسان کریں۔ جو بھائی مشکل میں ہے اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے اسباب بنائیں، نہ کہ اسے مزید الجھائیں۔ جو مزید الجھائے گا، یاد رکھنا، یہاں تو ہے نا احسان کرنے کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں اس کو احسان کے بدلے احسان اس پہ کر دوں گا، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدلے میں، دنیا میں تو ہوگا نا اس کے احسان کے بدلے احسان کر دیا، کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس احسان کے بدلے قیامت کے دن میں اپنی زیارت کراؤں گا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مقام ہے کتنا۔ پھر من کان یرجو لقاء ربی، میں یہاں آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کل میری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، رب کی زیارت ہو جائے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اللہ ایک ہے، وہ حاجت روا ایک ہے، وہ خالق ایک ہے، وہ مالک ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ حضرات محترم، اول سے آخر تک ایک ہی بات، اس کا نتیجہ میرے پورے خطبے کا نچوڑ یہ بات ہے کہ ہر ممکن ہم ظاہر اور باطن کو ایک کر لیں، ظاہر اور باطن کو ایک کر لیں، اندر کچھ ظاہر کچھ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل الجھن پریشانیاں ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ دن نہیں رہے تو وہ بھی نہیں رہیں گے، لہذا صبر کا دامن، صبر کے دامن کو پکڑ کے آگے بڑھیے تو اللہ کی رحمت، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی قریب ہے، اس کی محبت ہم پہ غالب آ جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دن پر دن بڑھتے ہوئے حالات خرابی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن جب میں اور آپ سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہم نے احسان کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تو اللہ کی رحمت میرے پورے ملک پہ آ جائے گی۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جو اس وقت حکمران ہیں، بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں یا سوشل میڈیا کو غلط یوز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پھیلائیں، یہ چیزیں چھوڑ دیجئے بھائیو۔ سوشل میڈیا اس وقت بہت زیادہ نفرت ڈال رہا ہے ہمارے دلوں میں،
اس کا استعمال کرنا کریں لیکن مثبت کریں. منفی پراپوگنڈا، منفی سوچ، اس کو چھوڑ دیجئے. اور بالخصوص میرے اور آپ کے ملک کی فوج، اختلاف ہے، آپ بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے، بالخصوص میرے بھائی پی ٹی آئی والے، ان کو بہت اختلاف ہے، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب کسی نے کوئی غلط کام کیا، آپ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. چوری کی نا، زنا کر لیا، عورت آ کے کہتی اللہ کے رسول میں نے غلط کام کر لیا ہے. آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، اس کو پہلے جنم دے لے. جنم دلوا کے پھر آپ نے وہ لے کے آ گئی، اللہ کے رسول یہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے آگے سے کیا کہا؟ اس کو بڑا کر ذرا. بڑا کرنے کے بعد پھر آپ نے اسے رجم کروا دیا. کسی نے ایک نے کہہ دیا وہ میرے اوپر گندہ خون کے قطرے آ گئے. آپ نے میں تجھے نہیں پتا اس کو اللہ نے کتنا قبول کیا ہے. حضرات محترم، میں یہاں جو کہنا چاہوں گا، کوئی بھائی مشکل میں ہے، ہر ممکن کوشش کیجئے اس سے مشکل میں اس کا معاون بن جائیے، نہ کہ اسے تنگ کیجئے، نہ کہ اسے الجھن میں ڈالیے. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو اللہ تو ایسا قبول کر کہ ہم دن پر دن تیرے ہاں تیرے برگزیدہ تیرے پیارے بندے بن جائیں. یا اللہ جو ہمارے دلوں میں شیطانی وسوسے ہیں یا اللہ تو نکال دے. ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت کے بغیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل جائیں، صف درست فرما لیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لیں. اللہ اکبر. اللہم باعث بینی و بین المشرق کما یلقى الصوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل آخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى فكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وما في السماوات وما في الأرض.